اس وقت میں امریکی محکمہ خارجہ یعنی کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آفس واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہوں، اور آج یہاں پر کچھ میرے پرانے دوست جو آج بھی امریکی محکمہ خارجہ میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، انہوں نے مجھے آج ایک آف دی ریکارڈ لنچ پر مدعو کیا تھا۔ 1 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی اس ملاقات میں اس بات کا اندازہ ہوا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ اس وقت جارحانہ انداز میں امریکی محکمہ خارجہ کے بنیادی ڈھانچے کی توڑ پھوڑ میں مصروف ہے اور ایک نئی پالیسی کی طرف رواں دواں ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کبھی بھی امریکی محکمہ خارجہ پر مکمل اعتماد نہیں رہا۔ وہ اسے ایک ایسے ادارے کے طور پر دیکھتے ہیں جو لبرل بیوروکریٹس کی پناہ گاہ بن چکا ہے، جہاں حالیہ برسوں میں پالیسیز کو امریکی مفادات کے بجائے بائیں بازو کی سیاست زیادہ متاثر کرتی ہے۔ تقریباً 18 ماہ قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار میں آنے کے بعد اس بات کو یقینی بنایا کہ محکمہ خارجہ میں ایک بنیادی اور بڑی تبدیلی لائی جائے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی محکمہ خارجہ کے بنیادی ڈھانچے میں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے تقریباً 20 سے 25% تک افرادی قوت میں کمی لے کر آئے، اہم سفیروں کے عہدے چھوڑ دیے اور کیریئر سفارتکاروں کو فیصلہ سازی کے عمل سے تقریباً باہر کر دیا۔ کیریئر سفارتکاروں کے بجائے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب اپنے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں پر انحصار کرتے ہیں، جن میں ان کے داماد جیریڈ کشنر اور قریبی دوست اسٹیو وٹکاف شامل ہیں۔ ان افراد کو ایران کے ساتھ مذاکرات سے لے کر یوکرین جنگ کے خاتمے کی کوششوں تک اہم سفارتی معاملات میں کردار نبھاتے ہوئے دیکھا گیا، اور اس وقت امریکی محکمہ خارجہ میں کام کرنے والے کیریئر سفارتکاروں کو اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلوں سے اختلاف یا اپنے سیاسی نظریات کی وجہ سے انہیں ملازمتوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، اور ایسا ہوا بھی۔ ساتھ ساتھ واشنگٹن ڈی سی میں اس وقت موجود سینکڑوں غیر ملکی سفارتکار اب امریکی محکمہ خارجہ میں تعلقات بنانے اور انہیں مضبوط کرنے کے بجائے وائٹ ہاؤس کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ اب تمام طاقت اور معاملات وائٹ ہاؤس تک ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے کیریئر سفارتکاروں میں اب یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اب ان تمام تبدیلیوں کے نتیجے میں امریکی حکومت دنیا بھر کے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مؤثر انداز میں سنبھالنے کے لیے پہلے کے مقابلے میں کم تیار رہ گیا ہے۔ ساتھ ساتھ موجودہ امریکی محکمہ خارجہ کے میڈیا کے ساتھ تعلقات اور جواب دہی کے عنصر پر نظر ڈالی جائے تو یہ معاملہ بھی بالکل تبدیل ہو کر رہ گیا ہے۔ صدر اوباما اور بائیڈن کے دور میں امریکی محکمہ خارجہ میں روزانہ پریس بریفنگ ہوتی تھی، اور اب 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، امریکی محکمہ خارجہ میں ایک پریس بریفنگ بھی نہیں ہوئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قریبی دوست ٹیمی بروس کی محکمہ خارجہ سے ترجمان کی حیثیت سے چلے جانے کے بعد نیا ترجمان آج تک مقرر نہیں کیا گیا، جبکہ میڈیا کی جانب سے اب سوال پوچھنے پر مہینوں کوئی جواب موصول نہیں ہوتا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اب خارجہ پالیسی کے معاملات پر اپنے آپ کو جواب دہ ہی نہیں سمجھتی۔ ڈیموکریٹس اس وقت اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے چلے جانے کے بعد امریکی محکمہ خارجہ اور خارجہ پالیسی کا مستقبل کیا ہوگا۔ آئندہ چند سال بعد اگر ڈیموکریٹس دوبارہ سے وائٹ ہاؤس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انہیں امریکی محکمہ خارجہ کے بنیادی ڈھانچے کو زندہ کرنے کے لیے کئی سال درکار ہوں گے۔